السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ماشاء اللہ ایپیسوڈ نمبر 53 سبق 53 آپ کے سامنے ان حدیث کے ساتھ جو آپ کے سامنے معروف حدیثیں ہیں ریٹن موجود ہیں۔ حدیث 3369 3369 سے 3376 تک انشاءاللہ آج اللہ کی توفیق سے ہم مطالعہ کرتے ہیں اور آتے ہیں براہ راست کتاب کی نصوص کی جانب۔ اور آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ یہ جو کتاب نکاح کے سلسلے میں ابواب جاری و ساری ہیں، اور اس میں اب جو ضمناً کسی کے جو اس وقت کے دور کے مطابق غلامی کا جو دور تھا، اس میں اسلام نے جو حقوق دیے غلاموں کو اور ان کے ساتھ طرز عمل اور اس نے سلوک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں جو اسوہ، اس بارے میں یہ حدیث ہماری کر رہی ہیں رہنمائی۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے ہماری آج کے سبق کے حوالے سے حدیث ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا امکم من مملوکیکم، جو اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، خیر خواہ ہو، کوئی بھی معنی سارے اس میں شامل ہیں، من مملوکیکم تمہارے غلاموں میں سے، فاطعموہ تو تم ان کو کھلاؤ، مما اس چیز سے تاکلون جس سے تم خود کھاتے ہو، وکسوہم اور اس کو پہناؤ، مما تکسونا اس چیز سے جو تم پہنتے ہو۔ جی میں دوبارہ کرتا ہوں شعر، من لامکم مملوکیکم، جو تمہاری اطاعت کرے، فرما برداری کرے، تمہاری معاونت کرے، ہاتھ بٹائے صحیح حق ادا کرتے ہوئے، مملوکیکم تمہارے غلاموں میں سے، فاطعموہ تو تم اس کو کھلاؤ، مما تاکلون اس چیز سے جو تم خود کھاتے ہو، وکسو اور اس کو پہناؤ، مما تکسون اس چیز سے جو تم خود پہناتے ہو، ومن لا یلائمکم منہم اور جو غلاموں میں سے، ان غلاموں میں سے تمہاری وفاداری نہیں کرتا، تمہارا تعاون نہیں کرتا، فبیعوہ تو پھر تم اس کو بیچ دو، ولا تعذبوا خلق اللہ اور اس طرح تم اللہ کی مخلوق کو عذاب میں نہ ڈالو، عذاب نہ دو۔ ظاہر ہے کہ جب وہ نہیں کرے گا ایسے تم اس پر سختی کرو گے تو پھر ایک قسم کا ان پر ایک ظلم و زیادتی کا بھی خدشہ ہے، اور ان کی ہمت طاقت سے زیادہ کام لینے کا بھی۔ تو تمہارے وہ جو کام ہے وہ ان کو نہیں کر پا رہے تو پھر تم ان کو بیچ دو تاکہ وہ بھی آزاد ہو جائیں اور تمہیں بھی اس کا اللہ کے ہاں کوئی بوجھ نہ ہو۔ رواہ احمد و ابو داود، امام احمد اور امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے اپنی اپنی کتب حدیث میں، اور یہ حدیث جو ہے اس کی اسناد صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، صحیح اسناد۔ اور من لا امکم اس کو انڈر لائن کیجئے، پوچھا جا سکتا ہے اس کا مطلب جو تمہاری معاونت کرے، جو تمہاری وفاداری، اطاعت گزاری، وفاشاری کرے۔ آگے آتے ہیں حدیث نیکسٹ ہمارے پاس، حدیث سہل بن الحنظلیہ، سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال ابو کہتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک اونٹ کے پاس سے، قد لاحق ظہرہ ببطنہ کہ جو اس حد تک لاغر ہو چکا تھا کہ قد لاحق ظہرہ کہ جس کی کمر لگی ہوئی تھی ببطنہ اپنے پیٹ کے ساتھ، اس کے پیٹ کے ساتھ، جس کی کمر اپنے پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جی، کتنا لاغر تھا۔ فقال آپ نے فرمایا اتقوا اللہ فی هذه البہائم الموجمات، تم اللہ سے ڈرتے رہو ان بے زبان چوپایوں جانوروں کے بارے میں، فی هذه البہائم الموجمہ بے زبان، فرکبوہا تم اس پر سواری کرو، صالحتن سال میں کہ وہ تندرست و توانا ہوں، وترکوہا صالحتن اور تم ان کو چھوڑ دو، ان پر بوجھ لادنا یا سواری کرنا اس حال میں کہ ابھی وہ تندرست یا فریش ہوں، یعنی اچھے ہوں، تھکے ہوئے نہ ہوں۔
تھکنے سے پہلے پہلے ان کو چھوڑ دو، اور اس حال میں ان پر سواری کرو کہ وہ تھکے ہوئے نہ ہوں، تازہ دم ہوں۔ یہ جانوروں تک کا معاملہ ہے، تو کجا انسان، اس کے لیے انسان جو ہے وہ اس سے زیادہ کام لے، اور وہ اپنے جیسا وہ انسان ہے، آدم کی اولاد۔ رواه ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا۔ حدیث کی سند اسناد صحیح ہے اس کی بھی، ٹھیک ہے جی۔ اور البہائم المعجمہ، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا آپ کے سے سوال ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے بے زبان چپائے جانور۔ اچھا جی، آگے آتے ہیں، تیسری فصل ہے اس باب کی عزیز طلباء، الفصل الثالث، جس میں ہمارے پاس پہلی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، قال کہتے ہیں، لما نزل قولہ تعالی، جب اللہ جل شانہ کا یہ فرمان اترا، نازل ہوا، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، کہ تم مت قریب جاؤ۔ جی عزیز طلبہ، میں بتا رہا تھا حدیث کہ جب یہ اللہ جل شانہ کے کلام میں سے یہ آیات اتری، ولا تقربوا مال الیتیم، اور تم مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے، الا بالتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو کہ ایک اچھا ہو، یعنی قابل قبول شریعت میں۔ وقولہ تعالی، اور اللہ جل شانہ کا یہ فرمان بھی نازل ہوا جب، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، کہ بے شک وہ لوگ جو کہ یتیموں کا مال ظلم و زیادتی کے ساتھ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ان تعالیٰ کا چلا شروع ہوا، من کان عندہ، جس کے پاس یتیم تھا، عندہ یتیم فعزل طعامہ، تو اس نے الگ کر دیا اس کا کھانا، من طعامہ ہی، اپنے کھانے سے، وشرابہ، اور اس کا پینا، من شرابہ ہی، اپنے پینے سے، یعنی اللہ کی سزا سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے۔ فَإِذَا فَضَلَ مِن طَعَامِ الْيَتِيمِ وَشَرَابِ شَيْءٌ حُبِسَ لَهُ، فَإِذَا فَضَلَ، اور جب کوئی بچ جاتا یتیم کے کھانے میں سے، من طعام الیتیم وشرابہ، اور اس کے پینے میں سے، شیء، کچھ بھی، کوئی چیز بھی بچ جاتی، حُبِسَ لَهُ، تو وہ اس کو سٹور کر دیا جاتا یا رکھ دیا جاتا، ٹھیک ہے جی، اسی کے لیے حُبِسَ لَهُ، اسی یتیم کے لیے اس کو رکھ دیا جاتا کہ اگر صحیح رہا تو کھا لے گا، نہیں تو پھینک دیا جائے گا، حتیٰ یأکلہ، یہاں تک کہ وہ اس کو کھا لے، او یفسد، یا وہ خراب ہو جاتا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ اس وقت یہ فریزر وغیرہ فریجیں تو تھی نہیں ہماری طرح۔ فاشتد ذلک علیہم، تو یہ معاملہ گراں گزرا ان پر، ہاں جی، یعنی جو لوگ تھے ان پر بھی اور یتیموں پر بھی معاملہ جو ہے نا یہ گراں گزرا، کہ اس طرح کھانے خراب ہونے لگ پڑے ہیں اور بچنے لگ جاتے ہیں تو ضائع ہو جاتے ہیں۔ فاشتد ذلک علیہم فذکروا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے پھر یہ کیا کیا، صحابہ نے اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ فانزل اللہ تعالی، تب اللہ جل شانہ نے یہ اپنا حکم نازل فرمایا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتار دی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے بارے میں، ان کے ساتھ جو طرز عمل ہے یا ڈیلنگ، قُلْ، تو کہہ دو، اصلاح لہم خیر، ان کے لیے جو اصلاح ہے، یعنی ان کے لیے جو بلائی بہتری خیر خوبی کی بات ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اصلاح یعنی ان کے ساتھ ہمدردی کرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ ملاتے ہو اپنا معاملہ، اپنے مال وغیرہ، کھانا پینا، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو اب فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِمْ وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِمْ، تو اس کے بعد انہوں نے ملانا شروع کر دیا اللہ جل شانہ کے حکم کے بعد۔ صحابہ نے کیا کیا، جو آقا تھے انہوں نے، یعنی جو سرپرست تھے یتیموں کے، انہوں نے کیا کیا، فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ، انہوں نے ملانا شروع کر دیا اپنے کھانے کو، بِطَعَامِهِمْ، ان کے کھانے کے ساتھ، وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِمْ، اور ان اپنا پینے کی چیزیں ان کے پینے کے ساتھ، یعنی ملا جلا کے کھانے پینے لگ پڑے تاکہ چیز ضائع نہ جائے۔ رواه ابو داود و نسائی، امام ابو داود اور امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث کی سند ضعیف ہے، حدیث کی یہ سند اس حدیث کی ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں عطاء بن الصائب کا معاملہ مختلط ہے، تو اس لیے اس میں یہ شک پڑ گیا اس کی حدیث کے صحت کے بارے میں۔ بہرحال یتیموں
اور اپنے کھانے پینے کو ملانے میں نیک نیتی ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کا ہمدرد بننا اور اصلاح، یہ اس جذبے سے اگر معاملہ ہے تو انشاءاللہ کوئی خوف خطرے والی بات نہیں ہے۔ باقی اگر بد نیتی ہے تو بڑی سخت وعید ہے، ڈانٹ ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے، گویا وہ تو ایسے ہیں جیسے یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جہنموں میں، اپنے پیٹوں میں جہنم کے انگارے ڈال رہے ہیں، یا کلونا فی بطونہم نارن والیاذ باللہ۔ تو اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، کون یتیموں کا ہمدرد بن کے کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ ان کے مال پر بے جا فائدہ اٹھا کر ان کو اس سے ناجائز فائدہ استعمال میں لاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کو علم ہے اس بات کا۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس اس کے بعد حدیث، یہ حدیث جو ہے نا یہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ آگے ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ عنہ سے روایت، قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی من فرق بین الوالد و ولدہ، کہ جس شخص نے بیچتے ہوئے باپ اور اس کے بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دی، یعنی اگر باپ بیٹا دونوں غلام ہیں تو ایک شخص نے باپ کو کہیں اور بیچ دیا، بیٹے کو روک لیا، یا بیٹے کو کہیں اور بیچ دیا، باپ کو کسی اور جگہ، تو دونوں میں جدائی ہو جائے۔ وبین الاخی وبین اخیہ، اور اسی طرح بھائی کو بھائی اور بھائی اس کے بھائی کے درمیان جس نے جدائی ڈال دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر لعنت ہے۔ رواه ابن ماجہ و دارقطنی، امام ابن ماجہ اور امام دارقطنی نے دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے صحیح ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں ابراہیم بن اسماعیل بن مجمع الانصاری یہ ضعیف راوی ہے، ابراہیم بن اسماعیل الانصاری یہ ضعیف راوی ہے۔ باقی اہل حدیث علماء کا اسی حدیث کے مطابق ہی عمل ہے جو اس میں اس کے اندر جو ذکر ہوا ہے۔ پہلے بھی احادیث مفہوم کی آئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور اس کے بیٹے اور اسی طرح اپنا دو باپ بیٹے یا دو بھائیوں کے درمیان آپ نے وہ بلکہ جو بے ہے وہ واپس کرا دی، تو وہ صحیح حدیث بھی ہیں اس سلسلے میں۔ احناف جو ہیں وہ چھوٹے کو محرم سے الگ کرنا مکروہ اور بڑے کو جدا کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ احناف کا اس بارے میں یہ طرز عمل موقف ہے کہ اگر چھوٹا ہے، نابالغ ہے، تو اس کو بھی مکروہ ہے، حرام نہیں الگ کرنا، اور اگر بڑا ہے تو وہ بغیر کراہت کے جائز ہے۔ بڑے ہیں اگر، تو بلوغت غالباً ان کے پاس 7 برس کی ہے، واللہ عالم، جہاں تک میرا خیال ہے۔ آتے ہیں اگلی حدیث ہمارے پاس 3373 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، قالا، وہ کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی بالصبی، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اذا اتی، جب لائے جاتے بالصبی یعنی قیدی وغیرہ، آتا اہل البیت جمیعا، تو آپ عطا کر دے دیتے اہل البیت جمیعا، اکٹھوں کو، سب کو، ایک ہی گھر میں، ایک ہی گھر والوں کے یہاں ان کو یعنی دے دیتے، بیچ دیتے، فروخت کر دیتے یا ہبہ کر دیتے، اہل البیت جمیعا، کراہیۃ ان یفرق بینہم، اس بات کو ناپسند جانتے ہوئے، کراہیۃ ان یفرق بینہم، کہ ان کے درمیان کو جدائی ڈال دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت رحمت تھی اپنی امت کے لیے، اور غلام بھی آپ کی امت میں شامل تھے انسان، تو اس لیے آپ جانوروں پر بھی، جیسا کہ پہلے گزرا ہے، اور پرندوں کے مطابق بارے میں بھی بڑے حساس تھے کہ کوئی بھی ماں اپنے بچوں چھوٹے چوزوں سے بھی الگ نہ ہو۔ تو یہ چیز ہے کہ انسان ہے، اس کو انسان سے، باپ بیٹے سے، اور بیٹے کو ماں سے جدا کر دیا جائے۔ رواہ ابن ماجہ سے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے انتہائی ضعیف ہے۔
اس لیے کہ سند میں دیگر علتوں کے ساتھ ساتھ جابر جوفی ضعیف راوی موجود ہے، سند کے اندر جو رافضی بھی تھا، مدلس بھی تھا اور متہم بھی ہے۔ جابر جوفی کی ذوف جو ہے اس کا معروف ہے، اس لیے اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے اپنی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، ضعیف ہے۔ باقی مفہوم جو اس کا ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں، پہلی حدیث کے مطابق لا باس بہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آگے ہمارے پاس، قال، وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم بشرارکم، کیا میں تم میں سے جو سب سے زیادہ شریر ہے عمل کے اعتبار سے، برا، شرارکم، ان کے بارے میں تمہیں نہ خبر دوں؟ الا انبئکم بشرارکم الذی یاکل وحدہ، ہاں جی، وہ کون ہے جو کہ کھاتا ہے اکیلا۔ اکیلا کھانا، اب جب بھی کوئی شخص اکیلا کھائے گا تو وہ شاید شریر تو نہیں ہو سکتا، ہاں اگر اس کے اندر کبر ہے، نخوت ہے، اگر اس کے اندر، اور یہ وہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے اس کی کہ میرے ساتھ کوئی نہ بیٹھے کیونکہ یہ میری توہین ہے، میرے ساتھ کو بیٹھ کے کھانا کھائے برابر کی سطح پر، یا میری والی چیزیں کھائے، تو ایسے شخص کے بارے میں آئیے شریر۔ وَيَجْلِدُ عَبْدَهُ، اور وہ اپنے غلام کو کوڑے مارتا ہے، جو اکیلا کھاتا ہے اور وہ جو اپنے غلام کو کوڑے مارتا ہے۔ وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ، اور وہ جو شخص جو کہ عطیے کو، گفٹ کو روک دیتا ہے اس کے مستحق سے، جو مستحق آدمی ہے اس کو اس کا گفٹ نہیں دیتا، پہنچاتا نہیں۔ رواہ رزین، امام رزین نے اس کو روایت کیا ہے حدیث کو 3374۔ تو یہ رزین میں، اول تو یہ رزین میں عزیز طلبہ سیرے سے حدیث ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور امام طبرانی کے ہاں اس کا ایک جزوی شاہد موجود ہے، امام طبرانی کے ہاں، طبرانی کبیر میں ایک جزوی یعنی کچھ حصہ موجود ہے ان کے ہاں اس حدیث کے ساتھ کا، اس میں بھی جو سند ہے وہ بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس میں بھی ابن میمون متروک راوی موجود ہے، تو اس اعتبار سے یہ حدیث سرے سے ضعیف ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی جن لوگوں کا اس حدیث میں ذکر ہوا ہے وہ واقعی ناپسندیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حدیث جو ہے وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ آگے آتے ہیں، ہمارے پاس حدیث ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت سیء الملکہ، ہاں جی، نہیں جنت میں داخل ہوگا سیء الملکہ، پہلے بھی لفظ گزرے ہیں، یعنی وہ شخص جو کہ غلاموں سے برا سلوک کرتا ہے، برا طرز عمل رکھنے والا، ظلم و زیادتی کرنے والا اپنے اختیار میں، سیء الملکہ، اور ظاہر ہے کہ وہ غلام ہی ہوں گے جو اس کا ٹارگٹ بنیں گے، اس کے ماتحت حملہ ہوگا۔ قالوا، صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الیس اخبرتنا، کیا آپ نے ہمیں خبر نہیں دی اس بارے میں کہ ان ہذه الامہ اکثر الامم مملوکین و یتاما، کہ بے شک یہ امت جو ہے ہماری، آپ کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر الامم، تمام دیگر امتوں سے زیادہ ہے، مملوکین، غلاموں کے اعتبار سے، و یتاما، اور یتیم لوگوں کے اعتبار سے، کیونکہ اس کی تعداد بھی زیادہ ہوگی ساری امتوں سے زیادہ بڑھ کر، اس لیے ظاہر ہے کہ اسی حساب سے اس میں دیگر امتوں سے کی نسبت یتیم اور غلام بھی زیادہ ہوں گے، تو جب یتیم اور غلام جب زیادہ کثرت کے ساتھ ہوں گے تو ان پہ ظلم و زیادتی بھی ہوگی کسی حد تک، اگرچہ اکثر لوگ نہ بھی کریں لیکن کچھ لوگ تو کریں گے ہی۔ قال، آپ نے فرمایا، فرس ترتبطہ، ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کی سنی تو فرمایا، ہاں کیوں نہیں، ایسے ہی ہے تو بات تو صحیح ہے آپ کی، لیکن تم پھر کیا کرو، نعم فاکرموہم کا کرامت اولادکم، تم ان کو عزت کے ساتھ
پیش آؤ ان سے، فاکرموہم ان کی عزت کرو، کا کرامت اولادکم جس طرح تم اپنی اولاد کی عزت کرتے ہو۔ اولاد سے مراد یعنی ان کا خیال رکھو، ان کی تکریم، ان کا احساس، ان کا خیال اپنی اولاد کی طرح۔ فاکرموہم کا کرامت اولادکم واطعموہم مما تاکلون اور تم ان کو کھلاتے رہو اس چیز سے ہی جو تم خود کھاتے ہو، یعنی کھانا بھی اپنے جیسے ہی ان کو کھلاؤ۔ قالوا فما تنفعنا الدنیا، ہاں جی، پھر صحابہ نے اضافی سوال یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فما تنفعنا الدنیا، دنیاوی اعتبار سے ہمارے لیے فائدہ والی کون سی چیز ہے جو ہمیں فائدہ دے گی دنیا میں؟ قال آپ نے فرمایا کہ بہت سارے فوائد ہیں، بڑے دروازے ہیں خیر کے، ان میں کی ہے فرس ترتبط، کہ ایک ایسا گھوڑا جو تو باندھتا ہے اس کو اپنے گھر، تو قاتل علیہ فی سبیل اللہ، کہ جس پر تو بیٹھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، کفار سے لڑتا ہے، ومملوک یکفی کا، اور اسی طرح وہ تیرا غلام جو کہ تیرے لیے کافی ہو، ہاں جی، جو تیرے لیے کافی ہو، یعنی وہ تیری صحیح اطاعت و فرما برداری کرے، تیری ضرورتیں پوری کرے۔ فَإِذَا صَلَّى فَهُوَ أَخُوكَ، تو ایسا شخص جو ہے، ایسا غلام جب وہ نماز پڑھے تو وہ تیرا بھائی ہے۔ اضافی اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور تیری ضروریات کو بھی پورا کر رہا ہے تو وہ ایسے ہی سمجھ جس طرح کہ تو میرا بھائی ہے، دیگر بھائیوں کی طرح میں ان کے ساتھ سلوک کروں گا، یہ مجھے کرنا چاہیے۔ رواه ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو، اللہ اکبر، حدیث کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں فرقت ضعیف راوی ہے، اور یہ پہلے بھی گزرا ہے یہ شخص ضعیف راوی فرقت۔ حدیث کی عبارت وَمَمْلُوكٌ يَكْفِيكَ فَإِذَا صَلَّى فَهُوَ أَخُوكَ کا ترجمہ ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے، اور ایک غلام جو تجھے کفایت کرے اور جب وہ نماز پڑھے تو وہ تیرا بھائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز اور اس کی جو وہ صفت ہے، تیری اطاعت و فرما برداری کرنا، تیرے کام آنا، تیری ضرورتیں پوری کرنا، اور پھر نماز بھی پڑھنا، تو یہ بہت بڑی صفتیں ہیں، اور اس ایسے میں وہ اس میں اور تیرے بھائی میں کوئی فرق نہیں۔ ان حدیث کے بعد یہ جو حدیثیں عزیز طلبہ ہم نے پڑھی، کچھ لوگ جو ہے نا وہ اسلام پر طعن کرتے ہیں کہ اسلام کے تو غلاموں کے بارے میں بڑا اس نے مطلب ذکر کیا ہے، اور غلامی کا توق پہنا کر، اور پھر یہ ہے کہ آقا اور غلام کا ذکر، تو اس کا اسلام کے ساتھ یعنی تو یہ سراسر غلامی جو ہے انسان کی یہ کوئی استحصالی نظام ہے، تو یہ اسلام نے تو بلکہ ختم کیا ہے۔ یہ دیکھیے ذرا حدیث ان کا جواب ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو تیرا حالانکہ وہ غلام ہے نسلی، لیکن اگر نماز پڑھتا ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، جس کی وہ تنخواہ لے رہا ہے، جس سے وہ فائدے اٹھا رہا ہے، جس سے وہ اپنی زندگی ایک پرامن طریقے سے گزار رہا ہے محفوظ، یہ کیا تھوڑی عزت والی بات ہے کہ مسلمان کے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ تو دین اسلام پر طعن کرنا مخالفین کی محض دین اسلام سے نادانی اور جہالت ہے، اور حقیقت میں کیا ہے کہ غلام کیا چیز ہوتی ہے؟ غلام، اس کی حیثیت یہ ہے کہ ایک لاوارث شخص کی پرورش کرنا اور اسے اپنی فرزندی میں لینا، یہ ہے غلام۔ لاوارث ہے، اس کا کوئی وارث نہیں، اگر کوئی چھوڑ دے گا اس کو تو وہ شاید بھوکا مر جائے یا مانگتا پھرے۔ تو گویا کہ کوئی شخص آقا جو ہے اس کو اپنی فرزندی میں لے لیتا اگر وہ ہو مسلمان، اللہ سے ڈرنے والا، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے ان احادیث میں۔ آتے ہیں آگے ابھی طلباء، ایک نیا باب آ گیا آپ کے سامنے کتاب النکاح کے سلسلے میں، اور اس کا عنوان آپ کے سامنے ریٹن موجود ہے، باب بلوغ الصغیر وحضانتہ فی الصغر۔ ہاں جی، اللہ اکبر، صغیر یعنی چھوٹے کی بلوغت کے بارے میں کہ وہ کب بالغ ہوتا ہے، اور بلوغت میں اس پر کیا چیزیں عائد ہوتی ہیں، اور دوسرے لوگوں پر کیا ذمہ داری ہے اس نابالغ پر، وحضانتہ فی الصغر، اور بچپن میں اس کی پرورش کے بارے میں، تربیت کے بارے میں حدیثیں ہیں۔ بڑا اہم یہ بھی باب ہے ہمارے لیے۔ الفصل الاول،
کیونکہ اس کا تعلق جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں ہر گھر کے ساتھ ہے۔ الفصل الاول، خواہ وہ اپنی اولاد ہو یا متبنہ بنائی ہو یا یتیم کو پکڑا ہو کسی نے، چھوٹا یتیم بچہ، کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس کی بلوغت اور اس کا عمر کا حصہ کیا ہے، اس میں اس کے ساتھ کیسا طرز عمل ہونا چاہیے۔ تو پہلی حدیث پڑھتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال عرضت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام احد، کہ مجھے پیش کیا گیا، ہاں جی، مجھے پیش کیا گیا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عام احد، احد کے سال، یعنی احد کی لڑائی کے دوران، جی، وَأَنَا ابْنُ 14 سَنَةً، اور اس وقت میں 14 سال کا تھا، وَأَنَا ابْنُ 14 سَنَةً فَرَضَّنِي، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے واپس لوٹا دیا، شریک نہیں ہونے دیا لڑائی میں۔ ثم عرضت علیہ عام الخندق، یہ 5 ہجری میں آ گئی، احد جو ہے 3 ہجری میں ہوئی تھی، اور خندق جو ہے وہ پھر 5 ہجری میں 2 سال بعد کی بات ہے۔ پھر مجھے پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خندق کے سال، غزوہ خندق، یوم الاحزاب، وَأَنَا ابْنُ 15، میری عمر اس وقت 15 سال ہو چکی تھی، ہاں جی، تو کہتے ہیں کہ وَأَنَا ابْنُ 15 سَنَةً، اس حال میں کہ میں 15 برس کا ہو چکا تھا، فَأَجَازَنِي، تو آپ نے مجھے اجازت دے دی غزوہ خندق میں شرکت کی۔ وقال عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز رحمہم اللہ، وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ھذا فرق ما بین المقاتلۃ والذریۃ، کہ یہی جو 15 سال کی عمر ہے یہ اصل کسوٹی ہے، یعنی یہ اصل 15 سال کی عمر کا ہونا لڑنے والے جوانوں، مقاتلہ لڑنے والے جوانوں، اور والذریۃ اور نابالغ لڑکوں کے درمیان یہی ایک کسوٹی ہے 15 سال کی عمر کا ہونا، ٹھیک ہے، یہی فرق کرنے والی ہے۔ 15 سال سے کم ہے تو اس کو ہم چھوٹا سمجھیں گے، اور جو 15 سال کا ہو گیا تو اس کا حکم جو ہے وہ ہم بالغ والا رکھیں گے، لگائیں گے، اس حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوٹی عطا فرما دی، اللہ اکبر، ایک پیمانہ دے دیا۔ تو حضانہ جو ہے باب میں عربی اصطلاح میں الحضانہ کا مطلب ہے کہ کم سنی میں کسی بچے کی پرورش کا انتظام و انصرام، پرورش کرنا، اہتمام کرنا۔ حدیث میں الفاظ ھذا فرق ما بین المقاتلۃ والذریۃ، اس کو انڈر لائن کیجئے، آپ کے ذہن میں بھی رہنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں جو 15 سال کا ہے وہ بالغ ہوگا، اس کو مردوں اس پر احکام ہوں گے بالغ لوگوں والے، اور جو اس سے کم ہوگا اس پر چھوٹوں والے احکام ہوں گے۔ اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ بالغ ہو گیا کہ یہ اپنی یہ شادی کے قابل ہے کہ نہیں، عمر کا لحاظ رکھا جائے گا۔ یہ 15 سال کی عمر لڑنے والے جوانوں اور نابالغ لڑکوں میں فرق کرنے والی ہے۔ امام نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے ان کے پاس آ کر بیان کی، اور وہ ان دنوں خلیفہ تھے، انہوں نے کہا یہی حد ہے، یہی پیمانہ ہے بالغ اور نابالغ، اور انہوں نے اپنے عاملوں کو پھر لکھ دیا کہ جو شخص 15 برس کا ہو اس کا حصہ لگا دیں، یعنی اس کی تنخواہ وغیرہ یا جو بھی اس کو ملتا ہے روزینہ، اور جو 15 سے کم ہو اس کو بچوں میں ہی شریک رکھیں، تو اس حدیث کو بنیاد بنا کر ٹھیک ہو گیا جی۔ بس عزیز طلبہ آج اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا یہ جو لیسن ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ اللہ کے فضل سے جو کچھ کہا ہے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، آگے بھی ہم اس کو پڑھیں تاکہ یہ جو بابرکت کام ہے اس کو شروع کیا ہے تو اس کو آخر تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ یہ دین و دنیا کے اعتبار سے بہت بڑا خزینہ ہے، پورے کورس کو آپ مکمل کیجئے، اور انشاءاللہ پھر دیکھیے گا کہ آپ کے لیے کتنا ایزی ہوگا آگے دین کو مطالعہ کر کے پڑھنا سمجھنا، اور پھر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں ایک بڑی تبدیلی محسوس کریں گے۔ وما توفیقنا الا باللہ، اگر کوئی
سوال ہے آج کے حوالے سے یا امتحان کے حوالے سے تو وہ کر سکتے ہیں، ٹائم ہے ہمارے پاس. واللہ تعالی ولی التوفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم آمین السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاذ محترم آپ نے اس بار جو حدیث کے ٹاپک دیے وہ حج والے میں سے دیے ہیں، جبکہ ہم نے کتاب النکاح کیا، کتاب البیو وغیرہ پڑھی ہے. بس وہ میں نے یہی کیا ہے کہ اب بچوں کو تھوڑا سا نا عادت ڈالی جائے کہ وہ خود بھی اگر کوئی ٹاپک ہو حدیث سے متعلقہ ہے ویسے تو آپ تو ماشاء اللہ مشکات سے ہی آپ کھول لیں وہ باب، اور کھول کر آپ پڑھا نہیں بھی یا پڑھ بھی لیا ہے تو آپ اس کو وہاں تک نمبر لیں، نوٹ کریں اور اس کا ترجمہ، اور آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو جی میں نے اس کو اب اتنا نہیں کیا مقید کہ اسی کو ہی دیکھیں جو ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو اب آپ کی پوری کتاب ہے ماشاءاللہ، کہیں سے بھی آپ کو تو آپ کے سامنے یہ انٹرنیٹ بھی ہے، کتابیں بھی ہیں، مشکات المصابیح کے ترجمے بھی ہیں، اس کی شرح بھی ہیں، اور بھی جب آپ یہ حدیث کے بارے میں چند لفظ لکھو گی تو فوراً وہ حدیث آ جائے گی، اس کا تخریج بھی آ جاتی ہے، اس کا ترجمہ بھی آ جاتا ہے، اس کی تشریح بھی آ جاتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا آپ وسعت میں آئیں، آپ مقید نہ ہوں. تو یہ ہے بات، باقی وہی ہے ٹھیک ہے، اس جزاک. کے. ہاں جی. استاذ محترم بس ہمیشہ وہ سیمسٹر کی آؤٹ لائن میں سے ہوتے ہیں نا، اس لیے بس پوچھا. کس کی؟ سیمسٹر کی آؤٹ لائن میں سے ہمیں ملتی ہے نا اسائنمنٹ بنانے کے لیے، تو اس بار آپ نے سیمسٹر سے ذرا ہٹ کے دی تھی، صرف اس لیے پوچھا. بس آپ اب اسائنمنٹ بنائیے جیسے پہلے آپ نے بنائی ہے نا، اسی کوئی خطوط پر بنائیں آپ، اور اس کو ذرا اچھے انداز سے کریں. پہلے کی نسبت فرق ہونا چاہیے، کیونکہ ہر اپنا اب زیادہ ٹائم ہو گیا آپ لوگوں کو، تو اچھا بھی ہو، ڈیلیور کرنے میں بھی اچھا ہو. یہ نہیں کہ اوپر سے پڑھ کے سنانا، اس پر کوئی نمبر نہیں ملے گا اس بار. یہ جو آپ ایسے ہی کریں گے، اس ٹاپک کو آپ نے ایک لیسن بنانا ہے اسائنمنٹ کی شکل میں، پھر اس کو ایک لیسن کی شکل میں ڈیلیور کرنا ہے. اس طرح کے سمجھیں کہ میرے سامنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ کچھ بھی نہیں جانتے اس حدیث کے بارے میں، تو میں پہلے اس کا ترجمہ ان کو پڑھاؤں گی، اس کے بعد پھر اس کے جو فوائد ہیں، ما یستفاد یا جو بھی آپ سے مانگا گیا ہے موضوع میں، اس کے مطابق آپ ان کو ڈیلیور کریں، تاکہ وہ ان کو سمجھ آ جائے کہ جو چیز پڑھائی جا رہی ہے وہ ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے. تو یہ جب انشاءاللہ یہی پریکٹس ہم چاہتے ہیں کرنی ہے آپ سے کروانی. اگر آپ کو یہ مشکل لگ رہی ہے تو آپ اپنا کوئی بدل بھی سکتی ہیں، پابندی نہیں ہے. میں نے موضوع بہت سارے دیے ہیں، اس میں وہ بھی ہیں جس میں آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں، ایسے بھی حدیثیں آئی ہیں، وہ بھی آپ کوئی لے سکتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ محنت کریں اور اس میں اسائنمنٹ اچھی سی تیار کریں اور ایک لیسن ڈیلیور کریں جو کہ ایک ماڈل ہو، آپ کو بھی اچھا لگے، سننے والوں کو بھی. یہ ہمارا مقصد ہے. تو انہی خطوط پر آپ نے کرنا ہے کام، جو خطوط آپ نے جس پر آپ نے پہلے کی تھی. 2 صفحے کم از کم، زیادہ نہیں اس سے، اور اچھے انداز سے آپ نے اس کو اپنا ٹیچ کرنا ہے. چلیں وما توفیقنا الا باللہ.